السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، داماد مانگتا ہے خیرات دیکھیے. سید علی بخار شہ نشین پہ تشریف فرمان، معزز حاضر سامعین اور میرے راہ علم کے ہم سفروں. آج کا میرا زیر بحث موضوع جہیز ایک فتنہ ہے. جناب اعلیٰ، اگر جہیز کا تبصرہ کیا جائے تو مجھے شرم آتی ہے ان نوجوانوں پر جو اپنے ڈگریوں کے بلبوتے کھلے عام دن دہاڑے ان سے جہیز کی مانگ کرتے ہیں جنہوں نے اپنی لڑکی کی پرورش کی، اسے علم کے زیور سے آراستہ کیا، اخلاق دیے، تہذیب و تمدن کی دولت سے مالا مال کیا. لیکن جناب صدر، جب انہوں نے اپنی بیٹی کو ایک پھول کی طرح سینے سے لگائے رکھا اور اس پھول کو جب کسی اور کے گھر سجانے کی کوشش کی گئی تو جناب صدر یہاں جہیز کے مطالبات ہو جاتے ہیں. میں ان کے حصے لکھتی ہوں، غور فرمائیے گا. یہاں کھلے عام سودے ہوتے ہیں جہیز کے، یہاں کھلے عام سودے ہوتے ہیں جہیز کے، جہاں لٹے جاتے ہیں گھر غریب کے. جہیز کے پیچھے باپ نے اپنی چمڑی تک لگا دی، جہیز کے پیچھے باپ نے اپنی چمڑی تک لگا دی، پھر بھی انہیں یہ جوانی راس نہ آئی. پوچھتے ہیں وہ لڑکی سے تو اپنے مائکے سے ہے کیا لائی. ان سب سے ڈر کر والدین لڑکی کے پیدا ہونے پر ناخوش ہوتے ہیں، بوریت کا اظہار کرتے ہیں، لڑکی کو بوجھ سمجھتے ہیں اور اپنی قسمت پر روتے ہیں. میں ان کے حصے لکھتی ہوں، توجہ چاہوں گی. جس رحمت کو جھٹلا رہے ہو بوجھ کا اظہار کرتے ہوئے، جس رحمت کو جھٹلا رہے ہو بوجھ کا اظہار کرتے ہوئے، رہ جاؤ گے آخر میں صرف افسوس کا اظہار کرتے ہوئے. جس جنت کو پانے کے لیے دی جا رہی ہے ہزار قربانیاں، جس جنت کو پانے کے لیے دی جا رہی ہے ہزار قربانیاں، وہ درجہ مفت میں دلائے گی تمہیں تمہاری یہ بیٹیاں، تمہیں تمہاری یہ بیٹیاں. اگر یہاں بیٹھنے سے کسی سے بھی یہ سوال کر لیا جائے کہ جہیز کیا ہے تو ہر کوئی یہی کہتا نظر آئے گا کہ جہیز حرام ہے، جہیز ناجائز ہے، جہیز شریعت کے خلاف ہے. لیکن اگر لینے کی بات کی جائے تو جناب صدر اس کا بائیکاٹ کوئی نہیں کرے گا. ارے کرے گا بھی کیوں؟ مفت میں سونے کی چڑیا جو ہاتھ لگ رہی ہے. لیکن اے گمراہیوں، اے ہوس کے پجاریوں، یاد رکھو اس دن کو، اس روز محشر کو جس دن تمہیں اپنا یہ منہ بھی دکھانا ہے. اس دن ترسو گے کہ کاش میں اس وقت جہیز نہ لیتا تو آج میرا حال یہ نہ ہوتا. جناب صدر، جب جہیز کا ذکر کیا جا رہا ہے تو مجھے اس 20 سالہ معصوم سمینہ کا چہرہ یاد آتا ہے. اس 20 سال معصوم سمینہ کو بھی جہیز دیا گیا تھا، اس کی ڈولی بھی سونے سے سجائی گئی تھی، وہ بھی آئی تھی اپنے دل میں ہزار ارمان لیے. لیکن جناب صدر صرف اور صرف اس جہیز کی خاطر اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. اگر آج ہم اس جہیز کا بائیکاٹ نہ کریں تو نہ جانے آنے والی ایسی کتنی سمینہ ہوگی جو صرف اور صرف اس 2% جہیز کی خاطر خاک پیوند کر دیے جائے گی. غور طلب کی بات تو یہ بھی ہے کہ رشتہ داروں میں درار ڈالنے والا جہیز، دلوں میں براسیاں پیدا کرنے والا جہیز، ارے میاں بیوی کے درمیان جھگڑے لگانے والا جہیز، ارے معصوم بچیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے والا ہے یہ جہیز. اور اتنی کتنی مثالیں دوں کہ یہ جہیز نہیں ایک فتنہ ہے، یہ جہیز نہیں ایک فتنہ ہے. اب بھی وقت ہے لوگوں، سنبھل جاؤ اس روز محشر سے پہلے، اس دن سے پہلے، اس آخرت سے پہلے اور کوئی عذاب نازل ہونے سے پہلے. میں اپنی تقریر کا اختتام چند اشعار سے کرتی ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا. بہت عزیز تھی لیکن رخ سحر کی ڈگن، بہت عزیز تھی لیکن رخ سحر کی ڈگن، بہت خریدا حسیناؤں کے نور کا دامن. سبک تھی تمنا، دبی تھی تکن. سنا ہے ہو بھی چکا ہے وصال منزلوں کا، سنا ہے ہو بھی چکا ہے وصال منزلوں کا. بدل چکا ہے ابل درد کا دستور، گران شب میں ابھی کمی نہیں آئی. نجات ہے دور دل کی گھڑی نہیں آئی. چلے چلو منزل ابھی نہیں آئی، چلے چلو منزل ابھی نہیں آئی. جزاک اللہ خیر. ایک شخص جو واقعہ خوشی سے دیتا ہے لیکن اس کی وجہ سے معاشرے میں ایک ماڈل قائم ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ ایک ماڈل قائم ہو جاتا ہے. دیکھیے مثال کے طور پر ہماری مارکیٹ میں ایک ڈریس آتا ہے اور اس کا نام ہوتا ہے حلیمہ سلطان. اس ڈریس کو دیکھ کر معاشرے کی تمام خواتین میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یہ ڈریس ہمارے پاس بھی ہو. تو اسی طرح ایک کے بعد ایک سب اس ڈریس کو خرید لیتے ہیں. تو اسی طرح جو لوگ اس شادی میں شرکت کرتے ہیں تو ان کے ذہنوں پر اس کا منفی اثر پڑتا ہے، کیونکہ وہ بھی اپنی اولاد کے لیے ایسی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ خواہشات کا اظہار کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ خوشی سے دینے والے ہی ہوتے ہیں اور وہ پورے معاشرے کو خراب کر دیتے ہیں. سچ کہوں
تو معاشرے کی بربادی کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں جو خوشی سے دیتے ہیں، اور ان سے بھی بڑے مجرم وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ لڑکی والوں نے خوشی سے دیا ہے تو ہم لے آئے ہیں۔ جہیز کی فرمائش کرنے والے بھی کبھی یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے فرمائش کی ہے۔ بعض لوگ بظاہر تو کہتے ہیں کہ کچھ نہیں چاہیے، لیکن اگر کچھ دے رہے ہیں تو بتا دیں تاکہ چیزیں گھر میں دوہری نہ ہو جائے۔ نعوذ باللہ، ان کا اشارہ کس طرف جا رہا ہے کہ لڑکی والوں کو خوشی سے کچھ نہ کچھ تو دینا ہی چاہیے۔ اس بات پر میں ایک شعر عرض کر رہی ہوں، سماعت فرمائیے۔ مال و دولت کے اسیر لگتے ہو، مال و دولت کے اسیر لگتے ہو، با خدا بے ضمیر لگتے ہو، مانگتے ہو جہیز شادی میں، مانگتے ہو جہیز شادی میں، خاندانی فقیر لگتے ہو۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے، دیکھیے۔ اے ایمان والو، خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ ایمان والوں سے خطاب ہے۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، یعنی ناجائز طریقے سے۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، تو خوشی سے دینا بھی اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ ایک غریب باپ کے لیے اس طرح کی دکھاوے کی شادی، پچھلے اس کی عمر کا پورا مال خرچ ہو جاتا ہے، اور زندگی بھر کی کمائی کر کے رکھے والا پیسہ بس ایک شادی میں خرچ ہو جاتا ہے۔ اور ایسے خاندان مالی طور پر کئی سال پیچھے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے دین اسلام میں اس قسم کے کسی رواج کو نہیں رکھا گیا۔ اس بات پر میں ایک شعر عرض کر رہی ہوں، سماعت فرمائیے۔ کہاں سے آئی ہے لوگوں بتاؤ رسم جہیز، کہاں سے آئی ہے لوگوں بتاؤ رسم جہیز، خدا کے دین میں اس کا کوئی سراغ نہیں۔ اچھا ہوتا کہ لوگ جہیز کے بجائے ایک اچھی سیرت والی لڑکی کی تلاش کرے جو دین اسلام پر قائم رہے اور اپنے ساتھ، اپنے خاندان، اپنے آنے والی نسل کو حکم شرع کے مطابق زندگی گزارنے کا سبق دے۔ اس کی بائیکاٹ ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ جو بھی دکھاوے کی شادیاں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں، ہم ان میں شرکت نہ کریں۔ اگر کوئی شخص دعوت نامہ لائے، ہم اس کی معلومات رکھتے ہیں تو تبھی اس سے منع کر دیں کہ ہم شرکت نہیں کریں گے۔ ہو سکتا ہے ایک دو لوگ منع کرنے سے اس کا خاتمہ نہ ہو، لیکن ہر اچھے کام کی شروعات ایک فرد سے ہی ہوتی ہے۔ اگر ہر فرد اپنی ذمہ داری سمجھ کر ایسا کریں گے تو انشاءاللہ ایک دن اس قسم کی رسومات کا خاتمہ ضرور ہوگا۔ آخری میں ایک شعر عرض کر رہی ہوں، سماعت فرمائیے۔ کوئی تو ایسا رواج لاؤ اے زمانے والو، کوئی تو ایسا رواج لاؤ اے زمانے والو، جس سے بیٹیاں جیت جائیں اور جہیز ہار جائے۔ نہ جانے کیسا یہ حال ہو چلا ہے، دلوں کو جھوڑنا چھوڑو، پیسوں کا کاروبار ہو چکا ہے۔ جس نے دے دی اپنی پرورش تجھے، جس نے دے دی اپنی پرورش تجھے، ارے اس باپ سے مانگنا باقی کیا رہ گیا ہے۔ عہد حاضر کی شادیاں خلافت رسم و رواج کی طرح ہو رہی ہیں، جس میں ناچ گانے، شراب نوشی، لذیذ پکوان جس کو ضائع کیا جا رہا ہے، یہ نقصان ہو رہا ہے۔ یہ ہماری قوم آج نہیں سوچ رہی ہے کہ آنے والی نسلوں میں ہمیں ان کے لیے بھی کچھ باقی رکھنا چاہیے۔ اپنے بھائیوں کے، اپنے پیرنٹس کے، اپنے والدہ کو سمجھائے کہ اپنے بھائیوں کو جہیز نہ لے، بلکہ آپ جسی کو بھی بھابھی کو، کسی کی بھی بیٹی کو لے کے آ رہے ہیں تو اسے صرف نکاح کرا کے لائے، جہیز نہ لے۔ اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو شاید یہاں سے ہمارے جہیز کی ختم ہوگی، اور اس طرح آگے بڑھتے ہوئے جہیز کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ آپ تمام اتنے ساری خواتین ہیں، کیا کسی نے یہ سوچا کہ ہم ہمارے گھر میں جا کے بولیں گے، اپنی والد کو، اپنے والدہ کو اور اپنے بھائیوں کو سمجھائیں گے کہ آپ جہیز مت لیجئے اور آپ کی بہن کو بھی مت دیجئے؟ کیا معلوم اس سے ماں باپ کے دل سے خوشی نکلے اور آپ کامیابی کے راستے پہ چلے۔ اس طرح اگر ہم عمل کریں گے تو تمام کامیاب بھی ہوں گے۔ کسی نے ہر کوئی یہی بولا کہ جہیز دینا حرام ہے، لینا نہیں چاہیے، یہ نہیں چاہیے، وہ نہیں چاہیے، سبھی یہی بولے۔ ارے آپ بھی ایک معنی میں سوچئے، آپ کے بھی گھر میں بھائی ہے، بہن ہے، آپ اپنی بہن کو مت دیجئے۔ اخلاق والے، تہذیب، تمیز، یہ سب چیزیں دیکھ کر دیجئے، نہ کہ مال ڈر، بچہ اچھا رہنا چاہیے، خواہشیں پوری کرنی چاہیے۔ آج کل لوگ اس کی بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اچھا ہے تو دیں گے، بڑے گھر کا ہے تو دیں گے، ڈانس والا اچھا ہے، پورے خواہشیں کرتا، اس کو دینے کی سوچتے، کبھی یہ نہیں سوچتے کہ بچہ اخلاق والا چاہیے، نمازی چاہیے، وہ اپنی بیٹی کو سہولت دے، یہ دیکھ کر نہیں دیتے، مڈل کلاس ہے بول کے چھوڑ دیتے۔
अक्सर बड़े घरों में लड़कियों को नौकरानी की तरह काम लगाते हैं, बल्कि बहू को इस तरह देखते हैं कि एक नौकरानी है और बेटी को अच्छी नजर से देखते हैं। दोनों में फर्क पैदा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहू है और ये हमारी बेटी है। सबने पूछा बेटी ने जहेज में क्या क्या लाया। हर किसी की शादी में जाते हैं तो तमाम लोग यही बोलते हैं कि आपकी बहू जहेज में क्या क्या लाई, कितने तोला सोना लाई, कौन सी गाड़ी लाई, कौन सा जहेज लाई, कौन सी क्वालिटी का फर्नीचर लाई। किसी ने ये नहीं पूछा कि बेटी अपने घर से क्या क्या छोड़कर आई। अहद हाजिर में ऐसी शादियां बिल्कुल आम हो चुकी है, जिससे गुर्बत व इफलास में बेपनाह इजाफा हो रहा है। बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि हमारे वालिद साहब का फला जगह प्लॉट था, बहन की शादी के वक्त ही बिका, अगर आज होता तो इतने लाख का होता, और हमारा खानदान बजाय गुलामी की नौकरी करने के खुद का कारोबार कर रहा होता। अहद हाजिर की शादियों में फजूल खर्ची इस कदर बढ़ गई है कि जिससे बेरोजगारी में बेपनाह इजाफा हो रहा है। अगर कोई एक शख्स भी कारोबार करे तो 2-4 लोगों का रोजगार पैदा होता है, लेकिन मुसलमानों का तो सारा माल, सारी कमाई शादियों पर खर्च हो रही है। इस दौर में लड़कियों की शादी करना ही मुसलमानों का सबसे बड़ा कारोबार बन चुका है। दौरे हाजिर में बेहिसी, बेगैरती इस कदर बढ़ चुकी है कि आज हर शख्स जानता है कि लड़कियों के वालिदैन एक शादी के लिए भी अपनी इज्जत नफ्स और अखलाक को बेचने पर मजबूर हो चुके हैं, लेकिन हर शख्स ऐसी शादियों में शिरकत करके इस सिस्टम को और मजबूत कर रहा है। किसी के दिल में ये ख्याल भी नहीं आता कि इस लानत को रोकने के लिए आगे बढ़कर कुछ करना चाहिए। ये सब कुछ जानते हुए भी हर लड़का लड़की के खानदान वालों से जहेज, जोड़े की रकम और खाना लिए बगैर शादी करना ही नहीं चाहता। अगर लड़का हिम्मत कर भी ले तो उसके खानदान वाले बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। घरों के अंदर एक दूसरे से मुकाबले का फितना बढ़ चुका है और यही वजह है कि हम पर अज़ाब इलाही नाजिल हो रहा है। आवाज ये दिल से आती है और राज मुझे बतलाती है। दीन पे चलना छोड़ दिया, सुन्नत से मुंह मोड़ लिया, कुरान से रिश्ता तोड़ दिया। बस यही है वजह बर्बादी की, बस यही है वजह नाकामी की। अगर हम सहाबा की जिंदगी देखें तो सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी एक जंग से लौटते भी नहीं थे कि अगले गज़वे के लिए निकल जाने का फरमान होता और वो निकल पड़ते और मजलूमों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते। लेकिन दौरे हाजिर में एक शख्स भी अपने घर से बाहर निकलना जरूरी नहीं समझता, क्योंकि वो जानते हैं कि किसी ने उन्हें खूब जहेज देकर खरीदा है और वो उनकी मालकिन है, और कोई भी गुलाम अपने मालिक की इजाजत के बगैर किसी और के लिए अपनी जिंदगी दांव पर नहीं लगाता। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तो ये खौफ बिल्कुल भी नहीं होता था कि हमारे बेटियां और बहनों की शादी कैसे होगी। वो जहेज और खाने की लानत से पाक थे। लेकिन आज अहद हाजिर में हर शख्स के लिए उसकी बहन या बेटी की शादी करना उसकी पाँव की सबसे बड़ी जंजीर बन चुका है। इस जंजीर के होते हुए कोई भी शख्स जहाद का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। क्या अहद हाजिर की शादियों का यह नुकसान काफी नहीं है कि अहद हाजिर की शादियों की तकारीब और रस्म रिवाज खिलाफ शरीयत है। निकाह मिन सुन्नती के बिल्कुल उलट है। अगर हम इन नुकसानात पर संजीदगी से गौर ना करें तो आने वाले चंद वर्षों में हमारी कौम की हालत हरिजनों, दलितों से भी बदतर हालत पर पहुंचने वाली है। और यही वजह है कि आज जो दुनिया की सबसे आला व बरतर कौम है, पस्ती में पड़ी हुई है। इन तमाम नुकसानात से बचने के लिए हमें खुद को बदलना होगा, हर उम्मती को बदलना होगा। आखिर में मैं बस इतना कहना चाहूंगी, बागौर समाअत फरमाइए। दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं। दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र और ख्यालात बदल सकते हैं। दौरे मौजूद के दिन और रात बदल सकते हैं, दौरे मौजूद के दिन और रात बदल सकते हैं। यारो हम बदल जाए तो हालात बदल सकते हैं।